دوپہر میں جب ہم آئیون ویلی میں اپنی ریفریشمنٹ لے رہے تھے تو ہوٹل سٹاف نے کہا کہ اگر آپ نے آگے کیلاش ویلی کی طرف جانا ہے تو آپ کو ابھی نکلنا پڑے گا، نہیں تو واپسی پہ اندھیرا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو ڈے 4 آف مائی چترال ٹرپ، جس میں آج ہم جا رہے ہیں کیلاش ویلی کی طرف۔ اور یہ راستہ بہت ہی پرخطر تھا۔ جب ہم نے سفر شروع کیا تو ہمیں راستے میں ترچ میر کا پہاڑ نظر آیا۔ دس ترچ میر از دا ٹالسٹ پیک آف دا ہندو کش ماؤنٹین۔ اور راستے میں یہ جو بمروت ریور ہے یہ ہمارا ہم سفر رہا۔ اس کا صاف شفاف پانی ہندو کش کے بلند پہاڑوں کے سنگم میں ایک بہت ہی دل موہ لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ سڑک بہت ہی پرخطر تھی کہ سو مچ ہو کہ اگر آگے سے کوئی بائک بھی آ رہی تھی تو ہمیں گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرنی پڑ رہی تھی۔ ہم اپنی ہی گاڑی پر گئے تھے کیونکہ ہماری گاڑی تھوڑی اونچی تھی، نہیں تو آپ وہاں سے بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ راستے میں یہ سڑک کی کشادگی کا کام ہو رہا تھا تو لوکلز نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں سے آگے افغانستان کا جو خوبصورت علاقہ ہے نورستان، یہ وہاں تک شاید سڑک یہ جائے گی۔ تو بس یہاں پہ ہمیں صرف 15 منٹ کا ویٹ کرنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے ہماری جو سڑک تھی وہ کلیئر کر دی اور ہم نے اپنا آگے کی طرف کا سفر شروع کر دیا۔ اور یہ پل کراس کرتے ہوئے ہم یہاں سے آگے 3 راستے نکلتے تھے، جس میں سے بہت مشہور یہ بمبورت ویلی تھی۔ ہم نے اس کی طرف کو اپنا رخ۔ سب سے پہلے ہم نے کیلاش میوزیم کی طرف گئے اور یہاں پہ روزمرہ کی زندگی کی چیزیں، ٹریڈیشنل ڈریسز، جیولری، میوزیکل انسٹرومنٹ ویسے ہی پریزرو کیے تھے جیسے بہت پرانے لوگ یہاں پر استعمال کر رہے تھے۔ یہاں پہ کیلاشی خاتون بھی باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی چھوٹی سی ہینڈی کرافٹس کی شاپ تھی، تو بس ہم نے اس کو بھی وزٹ کیا اور وہاں سے تھوڑی سی چیزیں بھی لی۔ کیلاش ویلی از ہوم ٹو دا اسمالسٹ انڈیجینس کمیونٹی ان پاکستان۔ دے ہیو پریزروڈ دیئر یونیک کلچر، دیئر کلرفل ڈریسز، زیادہ تر وہ بلیک ڈریسز ہیں جن کے اوپر کلرفل امبرائڈری ہوئی ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں جتنی بھی خواتین مل رہی تھیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوا لیں، لیکن وہ اس سے ہیزیٹیٹ کر رہی تھی۔ بعد میں ہم نے ان کا یہ کراکل قبرستان کو وزٹ کیا اور یہاں پہ جیسے بہت ہی ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ اسٹینڈنگ دیئر آئی ریئلائزڈ دیٹ دیز ماؤنٹینز اینڈ دیز ویلیز آر ناٹ میڈ اپ آف راکس، they are made of stories, memories and generations that have lived beneath their shadow۔ تو بس جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی ہم نے واپسی کا اپنا سفر شروع کیا تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم اپنے ریزورٹ پر پہنچ جائیں۔ امی نے کیونکہ آج تھوڑی سی ان کو تھکن ہوئی تھی، وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی، تو وہ یہاں پہ ان کے گارڈن میں بیٹھی ہوئی انجوائے کر رہی تھی۔ ان کا فیوریٹ ٹائم تھا، ہوا بھی چل رہی تھی اور یہاں پہ رات کو بھی یہ پہاڑوں کا بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ بوفے کا انتظام کیا ہوا تھا ہوٹل والوں نے ہمارے لیے، جس میں کوفتے بھی تھے، بریانی بھی تھی اور بڑا زبردست سیلڈ۔ رات ہم نے بہت اچھی گزاری اور اب ہمارا آخری دن کا سفر شروع ہو گیا۔ تو ہم نے ان کے پیچھے ایک بہت پیارا ان کا پھلوں کا باغ تھا، ہم نے اس کو وزٹ کیا۔ انواع و اقسام کے یہاں پر پھول لگے ہوئے تھے، پھل لگے ہوئے تھے۔ Until the next time, these mountains will always remind us that some journeys do not take to the new places, they quietly change the way we see the world۔ اور اب بس گھر کی طرف کو جانا تھا اور انشاءاللہ کل سے میری ریگولر کوکنگ ویڈیوز بھی شروع ہو جائیں گے۔ سو تھینک یو سو مچ، آپ نے سفر میں میرا ساتھ دیا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی نئی جگہوں کو وزٹ کرنے کا موقع ملا ہوگا، تو اس سفر پہ ضرور جائیے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ چترال کو ایکسپلور تو نہیں کر پائے، لیکن جتنا کیا our heart and our soul was full۔